سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا والد کی طرف سے جو سلسلہ نسب تھا اور والدہ کی طرف سے جو سلسلہ نسب تھا اس کو ذرا غور سے سنیے۔ میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا بی بی ام فروا۔ کیا نام تھا؟ ام فروا۔ آپ کی والدہ کا نام ام فروا تھا۔ یہ ام فروا کون تھی جو آپ کی والدہ تھی؟ یہ کون تھی؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ پوتی تھی۔ حضرت سیدنا ام فروا یہ حضرت قاسم کی بیٹی تھی، اور حضرت قاسم یہ حضرت محمد بن ابو بکر کے بیٹے تھے، اور حضرت محمد بن ابو بکر یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے۔ تو والدہ کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب ابو بکر صدیق تک جاتا ہے، اور والد کی طرف اگر دیکھیں تو امام جعفر صادق کے والد حضرت امام باقر تھے، امام باقر کے والد امام زین العابدین تھے، امام زین العابدین کے والد امام حسین تھے، اور امام حسین کے والد مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بندے کے دو ہی سلسلے ہوتے ہیں نا، ایک ددیال ہوتا ہے، ایک ننیال ہوتا ہے، ایک داد کے ہوتے ہیں، ایک نان کے ہوتے ہیں۔ قربان جائے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، اگر ان کے ددیال کی طرف نظر کریں تو مولا علی کے یہ اولاد میں سے آتے ہیں، اور ننیال کی طرف نظر کریں تو ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے آتے ہیں۔ امام جعفر صادق خود فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ اللہ نے اگر مجھے حسینی سید بنایا ہے تو لوگوں یاد رکھنا اسی پروردگار نے مجھے صدیقی بھی بنایا ہے، میں ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہوں۔ اب دیکھیں، اگر صحابہ اور اہل بیت کی دشمنیاں ہوتی تو کیا ان کے رشتے اس طرح کے ہوتے؟ امام جعفر صادق کو تو سارے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ امام جعفر کے نانا جان سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور امام جعفر صادق کے دادا جان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ جو ولی کامل عطا کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، پھر ان کے والد امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ مولا علی کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ کیا دشمن بھی اپنی اولادوں کے رشتے اس طرح کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف اپنی روٹی چلانے کے لیے اور صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ہم اہل سنت کے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر اور ان کے دلوں کے اندر یہ گٹھیا بات کو ڈالا گیا تاکہ اسلام کی اصل ساری باتیں بھول جائیں، بس اس دشمنیوں کے اندر پڑے رہے کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، اہل بیت صحابہ کے دشمن تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم، نہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، نہ اہل بیت صحابہ کے دشمن تھے۔ وہ ان کے اوپر جان چھڑکتے تھے، وہ ان کے اوپر جان چھڑکتے تھے۔ کیا امام جعفر صادق کا تعارف تمہیں یہ نہیں سمجھا رہا کہ صدیق اکبر کی اگر بیٹی ہو تو علی کا بیٹا اس کا شوہر بنتا ہے، اور علی کا بیٹا اگر ہو تو صدیق اکبر کی بیٹی اس کی زوجہ بنتی ہے؟ یہ بات تمہیں واضح کر رہی ہے نہ علی صدیق سے دور ہے، نہ صدیق علی سے دور ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے، فرمایا کہ میں نے اپنے آقا سے یہ حدیث بات سنی ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو داخل کرے گا جس کو مہر میرا علی لگائے گا کہ یہ جنت میں جانے کے قابل ہے۔ فرمایا میرا علی مہر لگائے گا کہ یہ جنت میں جائے گا تو وہی بندہ جنت کے اندر جائے گا۔ مولا علی تک یہ بات جب پہنچی تو مولا علی فرماتے ہیں، فرمایا کہ صدیق تجھے تو میرے آقا نے یہ بتایا نا، اگلی بات میں تجھے بتاتا ہوں، میرے آقا نے مجھے اس سے پہلے یہ سمجھا دیا تھا، علی جس بندے کے دل کے اندر میرے صدیق کا بغض ہوگا کبھی اس کو جنت کے اندر نہ جانے دینا۔ جنت کے اندر تیری مہر سے وہی جائے گا جو تیرا عاشق ہونے کے ساتھ ساتھ میرے صدیق سے بھی عشق کرتا ہوگا۔ اہل بیت کی اور صحابہ کی یہ محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محبتیں ان کے اندر رکھی ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ ایمان والے کی شان یہ ہے وہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم،
آپس میں بڑے مہربان ہوتے ہیں. ایمان والے صحابہ اور اہل بیت سے بڑھ کر بھی کوئی ایمان والا ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ ایمان والے تو یہ ہیں. تو ان کے اوپر یہ آیت فٹ نہیں آتی تو ہمارے اوپر آئے گی. اللہ اس کو فرماتا ہے، فرمایا کہ جن کو ایمان کی دولت عطا کی ہے ان کا لیول یہ ہے کہ آپس میں انتہا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اپنے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں. لوگوں یہ یاد رکھنا، اگر تم نے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے صحابہ کو چھوڑا تو بچ پھر بھی نہیں سکو گے. اگر صحابہ کی وجہ سے اہل بیت کو چھوڑا، چھٹکارا پھر بھی نہیں ملے گا. بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ جس طرح صحابہ اور اہل بیت کی آپس کی محبت تھی، آج کے مسلمان کے دل کے اندر صحابہ کی بھی ویسی ہی محبت ہونی چاہیے، اہل بیت کی بھی ویسی ہی محبت ہونی چاہیے.